بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے میں بتایا گیا تھا کہ یہود کون ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کا ایک حصہ ہیں، دو نبیوں کی نسبت سے تقسیم ہو گئے ہیں۔ کچھ نصارہ کہلاتے ہیں جن کو عیسائی اور کرسچن کہا جاتا ہے، اور کچھ یہود کہلاتے ہیں۔ دونوں کے بارے میں قرآن مجید نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورۃ بنی اسرائیل کے نام سے بھی نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یاد دلایا کہ ہماری تمہارے اوپر کتنی مہربانیاں ہیں، اور کس کس طرح ہم نے تم کو فضیلت دی اور تم نے ہم سے اور ہمارے نبیوں سے بغاوت کی۔ اس کو اللہ نے ذکر کیا، یہاں تک فرمایا کہ فضلناکم علی العالمین، ہم نے تم کو دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی، اس اعتبار سے کہ نبی کی اولاد ہیں اور نبیوں کا خاندان ہے۔ اس طرح کسی اور خاندان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ ہم نے فضیلت دی تم کو، لیکن جب کبھی ہمارا حکم پہنچا تو تم نے بغاوت کی اور نافرمانی کی، کہنا نہیں مانا تم نے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پورے قرآن مجید میں جتنی اہمیت بنی اسرائیل کی زندگی، تاریخ اور ان کے واقعات و حادثات کو دی ہے، اتنا کسی اور نبی کی نہیں، اور ان کی قوم کا ذکر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، بہت مختصر سا تذکرہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تو بس تعارف ہے قرآن میں، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا، بس اتنا ہی ذکر فرمایا۔ کہیں اور حضرت ابراہیم کے ضمن میں ان کا ذکر آ گیا ہے۔ تو جتنے نبیوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، ان میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا کیا ہے۔ اس وقت تو سب حضرت موسیٰ کی امت تھی، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنٹ گئے، بٹ کر دو حصے ہو گئے۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانا بلکہ الٹا ان کے دشمن ہو گئے، وہ بنی اسرائیل یہودی کہلائے، اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، ان پر ایمان لائے، وہ ان کی طرف نسبت کر کے عیسائی کہلائے، یا قرآن ان کو نصارہ کہتا ہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ایک ہی امت ہے، بعثت کے بعد دو حصے ہو گئے، ایک کو یہودی کہلایا گیا، ایک کو نصارہ کہا گیا۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہ کرنے والوں کو یہود کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرنے، ایمان لانے اور ان کی اطاعت کرنے والوں کو نصارہ کہا۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ لوگ بھی بہک گئے اور یہ رستے سے ہٹ گئے، مگر اس زمانے میں یہ لوگ حق پر تھے۔ تب یہودی ان حق پرستوں کے مخالف تھے اور ان کو ہر طریقے سے اذیت و تکلیف پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ نصارہ ہی سے نہیں، نصارہ کے نبی سے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی دشمنی، عداوت، بغض و عناد ان کو تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے تہمتیں لگائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے باقاعدہ سازشیں رچی۔ پھر جب ہر طرح ناکام ہو گئے تو یمن کی یہودی عدالت میں مقدمہ چلا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت سنائی، اور انہی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ کر کے سولی پر چڑھانے کا پلان بنایا، لیکن اللہ نے اس میں ان کو ناکام کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی کو، ایک یہودی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا، جو بڑا گستاخ تھا، بڑا ظالم تھا۔ اس کو حضرت عیسیٰ کی جیسی شباہت دے دی اور حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ 30 برس کی عمر کے تھے اور آسمانوں پر چلے گئے اور اب تک زندہ ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک حیات اس وقت تک دی ہے جب تک کہ دوبارہ قرب قیامت میں ان کا نزول نہ ہو۔ پھر نزول کے بعد وہ 40 برس دنیا میں زندگی گزار کے وفات پائیں گے۔ ابھی وفات انہوں نے نہیں پائی، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں پر ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہودیوں کو یہ شک ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے سولی چڑھا دی یا قتل کر دیا۔ نصارہ بھی یہی سمجھ بیٹھے، وہ بھی اسی دھوکے میں رہ گئے۔ قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ وہ شبے میں پڑھ کر کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا، اپنے ہی کسی آدمی کے ساتھ شبے میں ڈال دیے گئے وہ لوگ اللہ کی طرف سے۔ اور پیغمبر کو پوری حفاظت سے آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا آسمانوں پر۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ بڑے غلبے والے اور بڑی حکمت والے، سب کر سکتے ہیں اور اللہ نے کیا ایسا۔ پھر اہل کتاب قرآن کی اصطلاح میں دونوں کو ملا کر کہا جانے لگا، چونکہ حضرت موسیٰ کو بھی کتاب دی گئی تھی اور حضرت عیسیٰ کو بھی کتاب دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر تشریف لائے، اللہ نے تورات اتاری ان پر، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی۔ قرآن میں فرمایا گیا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی موسیٰ پر جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سیدھے راستے کی روشنی اور اس کی ہدایت کا سامان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، وہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ تو چونکہ دونوں قومیں کتاب دیے گئے تھے، اس لیے قرآن کریم ان کو اہل کتاب کہتا ہے، جن کو کتاب دی گئی، آسمانی کتاب دی گئی۔ اس لیے جگہ جگہ اسی طرح ان کو خطاب کیا، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، نبی کے زبان سے خطاب کروایا گیا۔ تو جب اہل کتاب کہا جائے تو یہود بھی مراد ہے، نصارہ بھی مراد ہے، دونوں اہل کتاب ہیں۔ لیکن نصارہ کے سامنے یہ بات تھی کہ یہود نے ہمارے نبی کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا کر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، وہ ایسا ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ بعض عیسائیوں کا ماننا ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا، بعض عیسائیوں کا ماننا ہے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن سب موت کے قائل ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ موت پہ مرے نہیں ہیں، نہ قتل ہوئے ہیں، نہ سولی دیے گئے ہیں۔ لوگ شبے میں پڑ گئے، اور میں تو پیغمبر کو ہٹا لیا ان کے بیچ میں سے اور اٹھا کے آسمانوں پر بلا دیا۔ اس لیے دونوں کا عقیدہ غلط ہے، لیکن وہ مانتے تو ایسے ہی ہیں۔ تو اب کس نے سولی چڑھائی یا کس نے قتل کیا؟ تو ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہود کی عدالت نے فیصلہ دیا، یہود کی پولیس نے ان کو گرفتار کیا، اور یہودیوں نے ہی ان کو قتل کیا یا سولی پہ چڑھایا۔ تو اپنے پیغمبر کی اس توہین کا ان کے دل پر اثر رہا، اور وہ ہمیشہ یہودیوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے رہے، اور اس کا بدلہ لینے کی انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی۔ اس لیے عیسائی یہودیوں کو کہیں برداشت نہیں کر سکتے تھے، جہاں دیکھتے قتل کرتے۔ 2 مرتبہ شام پر حملہ کر کے یہودیوں کو مٹا دیا، ختم کر دیا گیا۔ عیسائیوں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل ان کے نام سے ہی اللہ نے اتاری، اور اس میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دی کہ ہم نے تم کو 2 مرتبے آزمائش میں ڈال کر پھر بھی بچایا ہے اور بسایا ہے تم کو، لیکن ان عدتم عدنا، اگر تم پھر سرکشی کی طرف لوٹو گے تو ہم بھی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجانے کی طرف لوٹیں گے، ہم بھی تم سے انتقام لیں گے۔ یہ اعلان اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کے لیے فرما دیا ہے۔ ان عدتم عدنا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھے رہو گے تو اپنے ہی لیے اچھے رہو گے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم بری حرکتیں کرو گے اس کا وبال بھی تمہارے ہی اوپر ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ دوسرے وعدے میں بھی پھر یہی ہوگا کہ تمہاری مسجد میں داخل ہوں گے عیسائی، اور تمہیں تابڑ توڑ حملوں سے برباد کر دیں گے۔ چنانچہ وہ بھی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں کہیں بسائے اور جینے کا حق دے تم کو اور تمہاری رعایت فرمائے، لیکن اگر تم نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر واپس بغاوت پر آئے تو عدنا، ہم بھی پیچھے آئیں گے اور ہم بھی اس کا مقابلہ پھر تم سے کریں گے۔
یہ ان لوگوں کی تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا. لیکن یہود جب فلسطین میں آباد ہوئے اور آہستہ آہستہ اپنے میزبانوں اور اپنے خیر خواہوں کی زمینیں قبضہ کرنے لگے، ان کی مارکیٹوں پر قبضہ کیا، ان کے گھر خالی کرا کے گھروں میں زبردستی داخل ہوئے، جو باپ داداؤں سے اپنے ذاتی مکان میں تھے انہیں نکال کے فٹ پاتھ پہ کر دیا اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو بٹھا دیا اس کے اندر. آج بھی کر رہے ہیں ایسا اور کرتے ہی جا رہے ہیں 75 سال سے. کچھ نہیں بچا بیچارے فلسطینیوں کے ہاتھ میں، سب کچھ ختم کر دیا. جو مٹھی بھر زمین پر وہ بسے ہوئے ہیں اسے بھی اپنے کنٹرول میں رکھ لیا، اپنی فوج کی قوت میں دبا کر رکھ لیا. اس لیے بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ غزہ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے. جب 22 لاکھ مسلمان جیل میں رہتے ہیں، سب طرف سے اسرائیل کا گھیرا ہے اور ہر چیز اپنے قبضے میں رکھی ہوئی. پانی روک دیں تو بیچارے پیاسے ہو جائیں، بجلی روک دیں تو اندھیرے میں رہ جائیں، ایندھن روک دیں تو ان کے چولہے بجھ جائیں، دوائیں روک دیں تو ان کے دواخانے ختم ہو جائیں. کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رکھا، سب اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. چاہیں گے تو کھلائیں گے، چاہیں گے تو پلائیں گے، چاہیں گے تو پانی دیں گے، چاہیں گے تو روشنی دیں گے، چاہیں گے تو زندگی زندہ رہنے دیں گے، نہیں تو موت کی گھاٹ اتاریں گے. موت کا کھیل کھیلیں گے تمہارے بچوں کے ساتھ. تورات میں بے قصوروں کو مارنے سے منع کیا گیا، بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا. تورات آج بھی پڑھتے ہیں یہودی، لیکن آج ان کے علماء کہہ رہے ہیں، ان کے مفتی فتویٰ دے رہے ہیں کہ بے شک تورات کے اندر بچوں کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، لیکن فلسطینیوں کے بچے وہ بچے ہیں جو بڑے ہو جائیں تو ہمیں قتل کریں گے، اس لیے پیشگی ان کو قتل کر دینا چاہیے. جیسے فرعون کو پتا چلا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اس سال اور وہ بچہ تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا. گزشتہ جمعے میں نے بتایا. تو اس بچے سے بچنے کے لیے فرعون نے 70,000 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اس سال کے پیدا ہونے والا کوئی بچے کو زندہ نہیں رکھا، لیکن جس بچے سے اللہ اس کا تختہ الٹوانا چاہتے تھے اس بچے کو خود اپنے گھر میں بیٹا بنا کے پال دیا. تو اللہ کے منصوبوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وہ بھی منصوبے بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا منصوبے بنا رہے ہیں. ہمارے منصوبوں تک وہ پہنچ نہیں پاتے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دشمنوں نے بھی سازشیں کی ہیں، تدبیریں کی ہیں، تیاریاں کی ہیں. اللہ تعالی بھی تیاری کرتا ہے اور تدبیر کرتا ہے، اور اللہ خیر الماکرین، بہترین منصوبہ تو اللہ بنا سکتا ہے، بندے کیا بنا سکتے. لیکن بندے جلد باز ہیں اور بندے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے کو، اللہ تعالیٰ جو خیر الماکرین ہے، بہترین منصوبہ ساز ہیں، بیسٹ پلانر ہیں، تو کیوں اللہ تعالیٰ اپنا پلان ظاہر نہیں کر رہے؟ کیوں اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو مدد نہیں کر رہے؟ ایسا لوگ سوچتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو اپنے فیصلوں کے نفاذ میں جلدی نہیں کرتا. خیر میں، رحم و کرم میں، مہربانی میں، نوازش اور عنایت میں تو بہت جلدی کرتا ہوں، لیکن دشمن سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، اس واسطے کہ میں بدلہ لینے کا ارادہ کروں تو پھر بچے گا کیا؟
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، قصہ ہی ختم کر دوں گا. اس لیے اللہ جلدی نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجران کے عیسائیوں نے بات چیت کی، بحث کی، تکرار کی اور آپ کو جھٹلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو مباہلہ کریں گے. مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں دعوے دار حق کے، وہ کہہ رہا کہ میں حق پہ ہوں، وہ کہہ رہا کہ میں حق پہ ہوں، دونوں کسی کھلی جگہ پر آ جائیں آسمان کے نیچے، اور ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الظالمین علی الکاذبین. وہاں آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں مل کر یہ کہنا ہے کہ جو جھوٹ پر ہے، جو باطل پر ہے، اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے. بد دعا کرنا ایسا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. لیکن نصارہ نے، کرسچنوں نے حضور علیہ السلام کو اس کی دعوت دی تھی. آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ چلو فلاں جگہ پر آ رہا ہوں میں اپنے بال بچوں کے ساتھ، تم بھی آ جاؤ اپنے بال بچوں کے ساتھ. ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. میں اپنے بچوں کو لے کے آ رہا ہوں، اپنی عورتوں کو لے کر آ رہا ہوں، تم بھی اپنے بچوں عورتوں کو لے کر پہنچ جاؤ. اس کے بعد وہاں مباہلہ کریں گے اللہ سے، اللہ کے غضب کو آواز دیں گے. جو حق پہ ہوگا بچے گا، جو باطل پہ ہوگا وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے. آ جاؤ. اور آپ نے اپنے گھر والوں کو جمع بھی کر لیا اور لے کے نکل بھی گئے، کیونکہ آپ کو حق پہ ہونے کا یقین تھا، کسی کا ڈر نہیں تھا. سب کو لے کر نکل گئے اہل بیت کو. لیکن ایک بھی عیسائی نہیں آیا، کیونکہ ان کے علماء نے ان سے کہا کہ مت جاؤ، جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. اس لیے کہ وہ تو حق پہ تو وہی ہیں. جب وہ حق پہ ہیں تو مقابلے پہ مت جاؤ. صرف مناظرے کرو، بحث مباحثہ کرو، لیکن مباہلے کے لیے ہمت مت کرو، برباد ہو جاؤ گے. تو کوئی بھی نہیں آیا. آپ انتظار کر کر کے شام کو واپس آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ اگر عیسائی آج آئے ہوتے نجران کے اور میں ان کے ساتھ مباہلہ کرتا تو خدا کی قسم نجران میں ایک پرندہ بھی زندہ نہ رہتا، اللہ سب کو ہلاک کر دیتا، بد کرتا. اس لیے اللہ نے فرمایا میں غصے میں آ جاتا ہوں تو پھر ایک بندے کو نہیں چھوڑتا، سب زد میں آ جائیں گے، اچھے بھی برے بھی سب زد میں آ جائیں گے. بڑی قدرت والا ہے تو بڑے قہر والا بھی ہے. اس کا قہر چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، بہت بڑا قہر ہوگا جس کی زد میں سب آ جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمانے میں نہیں جلدی کرتا، تم ہی لوگ جلدی کرتے ہو. لاؤ اللہ کا عذاب، لاؤ اللہ کا عذاب. مکہ کے مشرکین بھی حضور سے کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کا عذاب لا کے بتاؤ، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں اللہ کا عذاب، لا کے بتاؤ سچے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ تم جیسی جلدی کر رہے ہو ایسا لگتا ہے عذاب کوئی نعمت ہے. جیسے نعمتوں کے لیے جلدی کرنا چاہیے، دعائیں مانگنا چاہیے، تم عذاب کے لیے ایسی دعا مانگ رہے ہو. خیر میں رب ہوں، میں تمہارے اس چیلنج سے مرعوب نہیں ہو جاؤں گا. میں مہلت ہی دوں گا تمہیں کہ تھوڑا وقت ہے، غور کر لو، سمجھ لو، سوچ لو، ہمیشہ کی بربادی سے اپنے آپ کو بچا لو. اب میں پکڑ میں جلدی نہیں کرتا، جلدی کروں اگر کروں تو پھر کوئی بچے گا نہیں، کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا. اس لیے اللہ تو نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے. رہ گئی مسلمانوں کی آزمائشیں، تو مسلمانوں کی آزمائش تو ان کے لیے کوئی نقصان نہیں.
جب اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ مومن کے پیر میں کانٹا چبھ جائے یا مومن کو کوئی معمولی سی تکلیف من جانب اللہ ہو جائے، حتیٰ کہ مومن کو ایک جیب میں سے کچھ نکالنا تھا اس میں نہیں ملا تو الجھن ہوئی، دوسرے جیب میں مل گیا، لیکن یہ جو تھوڑی سی الجھن ہوئی ہے اس پر بھی اللہ مومن کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو مومن کی کوئی آزمائش اجر کے وعدے سے خالی نہیں، اگر اللہ کی طرف سے آئے۔ اگر ہم نے اپنے کو ہلاکت میں ڈالا تو ہم پوچھے جائیں گے، ہمیں سزا ملے گی، لیکن وہ آزمائش، وہ تکلیف، وہ امتحان، وہ مصیبت جس میں ہمارا دخل نہیں ہے، خدائی فیصلوں سے اور آسمانی احکام سے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی شانہ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو کانٹا چبھنے پر مومن کو اجر دیں گے، تو اگر مومن راہ حق میں جان دے دے گا تو اللہ اس کو کتنا اجر دیں گے؟ تو بے حساب اجر ہے، اور رہنا تو دنیا میں پھر بھی نہیں ہے بھائی۔ اگر آدمی جنگ جیت کے دشمن کو مٹانے میں کامیاب ہو گیا تو بھی رہے گا کب تک؟ پھر بھی مرنا ہی ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی اہل ایمان کی آزمائشوں سے پرواہ نہیں فرماتے۔ آزمائش ان کے حق میں اچھی ہے، بہتر ہی ہے ان کے حق میں، اس لیے اللہ رب العزت آزمائش میں ڈالتے ہیں اپنے بندوں کو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی، ہم بہت آزمائیں گے۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، زلزلوا زلزال کیا ہے؟ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ چشمے زدن میں دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے 20 25 منزلہ بلڈنگ، اس عمارت میں رہنے والے شہریوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ مٹی کا ڈھیر بن گیا، وہی ان کا قبرستان بن گیا، اسی میں وہ دب گئے۔ زلزلو، جھنجھوڑے جائیں گے، بلڈنگوں کو جڑوں سے ہلا کر گرا دیا جائے گا۔ یہاں تک بھی آزمانے کا وعدہ ہے اللہ کا، یہاں تک بھی ہم آزمائیں گے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، ایمان والے بھی پکار اٹھیں گے اللہ کی مدد کہاں ہے؟ پیغمبر بھی کہے گا کہ یا اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ اللہ فرمائیں گے الا ان نصر اللہ قریب، ہے قریب میں ہی ہے، آئے گی، جب میں مناسب سمجھوں گا تب کروں گا، اور جب میں مناسب نہیں سمجھوں گا اور تمہارا نقصان ہوگا تو دیکھنے میں نقصان ہے، حقیقت میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اس پر میں تمہیں تمہاری آخرت کامیاب کر کے تمہاری آخرت کے مقاصد کو پورا کر دیں، اس میں تم ناکام کہاں ہو؟ شکست کھا کے بھی مسلمان جیتتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ یہ تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، مریں تو شہید، ماریں تو غازی، نقصان ادھر ہے نہ ادھر ہے، ہر حال میں مومن کا فائدہ ہے۔ لیکن جن کو خدا تعالی بے ایمانی کے ساتھ آزما رہا ہے وہ دنیا آخرت دونوں جہاں میں برباد ہے، وہ خدا کے غضب کے شکار ہے، وہ خدا کے قہر میں جی رہے ہیں۔ یہ مصیبت کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی، دنیا کی سب سے اچھی ٹیکنالوجی، دنیا کا سب سے سیف سسٹم ان کو سکون نہیں دے سکا۔ وہ سمجھے تھے کہ اب ہم سکون سے رہیں گے، لیکن جس خدا نے ان کو باؤ بغضب علی غضب کی سزا دی ہے،
ایک غصے میں نہیں، میرے غضب در غضب میں جینا ہوگا. جب تک بھی جینا ہوگا ہم مرنے بھی نہیں دیں گے، جینے بھی نہیں دیں گے. وہ اسی حال میں ہے یہود آج، نہ مرنے کا سکون پا رہے ہیں، نہ جینے کی راحت ان کو دی ہے. لا يموت فیہا ولا یحیا، یہ جہنمیوں کی شان ہے، آج اسرائیل کی شان بھی ہے. لا يموت فیہا ولا یحیا. ڈینگے میڈیا میں کتنے بھی مار رہے ہوں گے، نہ دن میں سکون ہے نہ رات میں چین ہے. اللہ نے اس طرح بے چین کر کے رکھ دیا، اس عذاب میں اللہ نے ان کو مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے. اور جو ان لوگوں کے یار غار ہیں، حامی ہیں، مددگار ہیں، ساتھ دینے والے ہیں، وہ نصارہ بھی چین سے نہیں. وہ عیسائی ہیں، ازل سے ان کے دشمن تھے. ان کو مٹانے میں انہی کا کردار کام کرتا ہے. تاریخ میں جتنی مرتبہ یہود ذلیل ہوا ہے عیسائیوں کے ہاتھ سے ہوا ہے. صلیبیوں نے برباد کیا، انہیں تباہ کیا. لیکن آج وہ ان کے ہم نوا ہیں، دوست ہیں. کیونکہ یہودیوں نے ایک سازش کر کے عیسائیوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا. دو الگ الگ کانسیپٹ وجود میں آئے عیسائیوں میں، اور دونوں نے اپنا اپنا رخ الگ کر لیا اور اپنا اپنا الگ کر لیا. ان میں سے ایک کو یہودیوں نے اپنی طرف کر لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کہتے تو ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، اور ان کے خداوند یسوع مسیح کا قاتل یہود ہے، اور اس قاتل کو، اپنے خدا کے بیٹے کے قاتل کو بھی کلیجے سے لگا رہے ہیں. جا کر بائیڈن سینے سے لگا کے، مگرمچھ کے آنسو بہا کے، مدد کے اوپر مدد، مدد کے اوپر مدد کے وعدے کر رہا ہے. حالانکہ تمہارے خدا کے بیٹے کے قاتل ہیں یہ، مگر کیوں؟ سیاست کے خاطر. سیاست میں نہ دین ہے، نہ دھرم ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کچھ نہیں ہے. اپنے دنیاوی مفادات اور اپنی سیاست کے خاطر سب کچھ کر سکتا ہے آدمی، لیکن مومن ایسا نہیں کر سکتا. منافق تو کر سکتا ہے، مومن نہیں کر سکتا ایسا. مومن کسی حال میں بھی کسی قسم کی دغا دین کو نہیں دے سکتا، اپنے مذہب کو نہیں دے سکتا، کسی حال میں نہیں دے سکتا. نہیں دے رہے ہیں فلسطین، اپنے مذہب پر آنچ نہیں آنے دے رہے ہیں. اور کسی کہنے والے نے، عربی کے ایک ادیب نے ایک مختصر سا جملہ شیئر کیا، اور بڑا اچھا جملہ شیئر کیا کہ کل شیء صنعت فی الصین الا الرجولہ. ہر چیز چائنا میں بنتی ہے سوائے بہادری کے کہ وہ صرف فلسطین میں بنتی ہے. بہادری صرف فلسطین میں تیار ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں چائنا میں تیار ہو رہی ہیں. میڈ ان چائنا، میڈ ان چائنا. ساری دنیا سے لا لو، بم لا لو، دبابے لا لو، ایٹم بم لا لو، ہر چیز بن سکتی ہے دنیا کے ملکوں میں. لیکن دنیا کے ملکوں میں بہادری نہیں بن سکتی، رجولت نہیں بن سکتی، شجاعت اور ہمت نہیں بن سکتی. یہ اللہ نے ان ایمان والے مٹھی بھر بندوں کو دی ہے. یہ ان کا امتیاز ہے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. ان کے ہاں مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں. دنیا بھر میں لوگ کتنے ہی طاقتور ہوں، مایوسی ان کے حوصلے توڑ دیتے ہیں. اور ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مایوسی بھی نہیں ہے، تو اس کے حوصلے بلند نہیں. یہ مایوس نہیں. آج بھی یہ کہہ رہے ہیں. آپ سنو، آپ کے سامنے چشم دید واقعات ہیں. ایک ایک حادثہ آپ کو میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آنکھوں کو دکھایا جا رہا ہے، جیسے آپ جا کے دیکھتے، یہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آپ سب. ان کی طاقت کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ان کی طاقت ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، صحابہ کرام کو لوگوں نے ڈرایا تھا
اور کچھ منافقوں نے آ کے کہا تھا کہ مشرک بہت زبردست طاقت کے ساتھ پوری تیاریوں کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بالکل ریڈی، فخشوہم، تو بھائی خطرہ محسوس کرو، خبر سچی ہے، خطرہ محسوس کرو، ڈرو، دشمن مکمل تیاری سے حملہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کو یہ خبر دی گئی تو اس خبر سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، اس خبر سے وہ گھبرائے نہیں، اس خبر سے وہ گھر میں جا کے چھپے نہیں، اس خبر سے انہوں نے اپنے آپ کی حفاظت کا انتظام نہیں شروع کر دیا۔ فزادہم ایمانا، اس خبر نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا، یہ خبر ایمان کی طاقت میں اضافہ کر دیا۔ اور کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے بہت کافی ہیں اور بہترین کارساز ہیں۔ انہوں نے کسی دشمن سے مدد نہیں لی، انہوں نے کہا اللہ سے مدد لیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ بہترین کارساز۔ آج کون ہے بھائی دنیا میں جتنی قوتیں، طاقتیں، تنظیمیں، تحریکیں، ادارے بنائے گئے ہیں دنیا کے مظلوموں کی مدد کرنے کے واسطے، وہی سب سے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں دنیا کے۔ اقوام متحدہ بنایا گیا دنیا بھر کے ظلم کو ختم کرنے کے واسطے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ عالمی عدالت بنائی گئی دنیا بھر میں مظلوموں کی مدد کرنے کے واسطے، اور اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں کر رہا۔ انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کی تنظیم بنائی گئی، اور یہ دنیا بھر کے اندر لوگوں کو ان کا حق دلانے کے واسطے کھڑی ہے۔ بے تحاشا دولت ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، سب ہے، قوت ہے، قانونی بالادستی حاصل ہے، لیکن وہ خود ناانصافی کرنے والے اور لوگوں کے حقوق چھیننے والے ہیں۔ کہاں ہیں دنیا میں عدل؟ کہیں نہیں ہے، صرف پیسے کا زور، قوت کا زور، طاقت کا زور اور طاقت کا نشہ ہے، جس سے ہر کمزور کو دبایا جا رہا ہے اور ہر ظالم کی مدد کی جا رہی ہے، اور ہر مظلوم کو اور مرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کو پتا ہے، دنیا کا ہر ملک جانتا ہے کہ زمین فلسطینیوں کی ہے، کیوں نہیں دلائی جا رہی ہے؟ کیوں نہیں ان کا حق ان کو دیا جا رہا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ یہی تو قصور ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو اپنی زمین پہ بسنے کی اجازت دی، بس یہی قصور ہے ان کا۔ اس قصور کے نتیجے میں ان سے ساری زمین چھین کر کے، اور مددگار کون ہے؟ ساری دنیا مددگار ہے ان کی۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، ایمان سیکھو، اللہ سکھا رہا ہے، یقین سیکھو، اللہ سکھا رہا ہے، اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ کرنا سیکھو، اللہ سکھا رہا ہے۔ شاید ایسے حالات سے اس ملک کے مسلمانوں کو کبھی گزرنا پڑے، اللہ پہلا سبق دے رہا ہے، ایمان بناؤ، یقین بناؤ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جیسے پوری دنیا کی ظالم قوتوں کے تحت دبے ہوئے، یعنی کوہ حمالیہ کے نیچے دبا ہوا چوہا کہہ رہا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اور یہ پہاڑ بھی ہٹائے گا اور مجھے نجات دے گا اللہ پاک۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا یقین کیا ہے؟ عیش کرو، عشرت کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، گناہوں کی لذت میں مشغول رہو، بس یہ ہے ہمارا ایمان۔ ہمیں اپنا ایمان بنانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کیجیے، اللہ سے کہیے کہ اللہ پاک مدد کیجیے، ایمان والوں کی مدد کیجیے، آپ کا وعدہ ہے، اپنے وعدے کا ظہور فرمائیے، کمزوروں کو طاقت عطا فرمائیے، دشمن کی شان کو خاک میں ملائیے۔ ویسے تو الحمدللہ
شان ساری خاک میں مل گئی چند کمزوروں کے ہاتھ سے۔ ابھی تک دماغ کام نہیں کر رہا ہے سائنسدانوں کا، بہادروں کا اور بڑے بڑے ڈیگے مارنے والوں کا، دنیا بھر پر برتری جتانے والوں کا، کہ میزائل آ کہاں سے رہا ہے اور گر کہاں رہا ہے۔ کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ فانقلبوا بنعمت اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پر کھڑا ہوا ہے وہ کامیاب ہی لوٹے گا، وہ ناکام نہیں لوٹے گا۔ چنانچہ یہ مٹھی بھر مسلمان کامیاب لوٹے ہیں، ناکام نہیں ہوئے۔ منافقین اپنے گھروں میں بیٹھ کر طرح طرح کی تنقیدیں تبصرے کر رہے ہیں کہ صاحب اپنے اوپر کلہاڑی کیوں مار لینا چاہیے تھا، کیوں دنیا کی سپر پاور سے ٹکرانا چاہیے تھا، کیوں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو تاریخ سے جاہل ہیں، یا وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو منافق ہیں۔ مومن نہیں کہہ سکتا ایسی بات۔ آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بال بچوں کے ساتھ آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں، 3 وقت کھانا کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، سگریٹ پھونک رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ بیتنے والوں پر کیا بیت رہی ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ جن کے بچوں کے گود خالی ہو رہے ہیں بچوں سے، جن کے بچوں کی لاشیں مائیں اٹھا کے پھر رہی ہیں، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کی بستیاں برباد ہو گئیں، جن کو ٹھکانہ نہیں ہے، آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، جنہیں کھانے کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں پانی کے، ڈرین کا ملا ہوا پانی پینے پہ مجبور ہو رہے ہیں، کیچڑ چاٹنے پر کتوں کی طرح مجبور ہو رہے ہیں۔ ان پہ بیت رہی ہے صاحب، آپ پہ نہیں بیت رہی ہے۔ آپ کیا جانیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ کچھ تو غیرت کرو، شرم کرو، اللہ سے دعا کرو۔ ایک بہت بڑے اسکالر نے فلسطین کے کہا کہ میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں دھماکوں کی آوازوں کے اندر، میرے چاروں طرف دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، لیکن مجبوراً یہ تحریر لکھ رہا ہوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کوئی مدد ہماری مت کرو، لیکن ہمارا دل بھی مت دکھاؤ اپنے تبصروں سے، ہمارا دل مت دکھاؤ اپنے تبصروں سے، ہم پہ بیت رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں بیٹھ کے مشورے، یہاں بیٹھ کے تذکرے تبصرے، کیوں ایسا کرتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ ہمدرد ہوتے تو آپ کی زبان سے یہ نہ نکلتا، آپ ہمدرد ہوتے تو یہ بیکار باتوں کی بجائے دعا کرتے اللہ سے، کم سے کم اللہ سے دعا کرتے، دعاسو اللہ کے سامنے بہاتے، مولا ہم مجھ کو کچھ نہیں دے سکتے، 2 روپے کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہیں اپنے ایمان والے بھائیوں کی، لیکن ہم بیٹھ کے قرآن پڑھ کے ان کے شہیدوں کے لیے ایصال ثواب تو کر سکتے، لیکن نہیں، خیرات کر کے ایصال ثواب کرو، ان تک نہیں پہنچا سکتے، یہیں کہ کسی محتاج کو دے کر اس کا ثواب شہداء کی روحوں کو پہنچاؤ۔ کچھ تو کرو اگر غیرت ہے تو مسلمانوں کی۔ کچھ بھی نہیں کر کے تبصرے کرنے والے یہ منافق ہو سکتے ہیں، مسلم نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ بیکار کام نہ کریں، ایک تو سبق لو، عبرت حاصل کرو، اللہ سبق دلا رہا ہے ہم کو، ہم سبق حاصل کریں، ایمان و یقین مضبوط کریں، خدا سے ہونے پر اپنا یقین بنائیں، اللہ سے لینا سیکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، یہ سب صفت اپنے اندر پیدا کرو، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، یہ تقاضے ایمان کے اپنے اندر پیدا کرو۔ اور پھر تاریخ پڑھو، دیکھو یہ شام نصارہ سے مسلمانوں نے حاصل کیا تھا، یہ ملک شام جس کے ایک چھوٹے خطے کو اب سیریا کہا جاتا ہے، یہ سب کنٹریز مل کے ملک شام ہیں تاریخ میں، آئندہ کی پیشین گوئیوں میں بھی سب ملا کے ملک شام ہے، ماضی کی تاریخ میں بھی سب ملا کے ملک شام ہے، پورا اکھنڈ شام یہ شام ہے، اس کو فتح کیا مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے فتح کیا،
لیکن جب ان کے ساتھ مقابلہ ہوا مسلمانوں کا، انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم قلعہ بند کر کے مسلمانوں کو شکست پہ مجبور کر دیں گے، لیکن نہیں کر سکے، مسلمانوں کی استقامت کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو ان لوگوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ لڑنا مناسب نہیں ہے، ان سے لڑیں گے تو ہم ہی ہاریں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے کچھ شرائط رکھ دیں۔ شرط یہ رکھی کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم یہ کنٹری حوالے کر دیں گے، لیکن تم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، تمہارے امیر المومنین آئیں گے تو ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ سیدنا عمر بن الخطاب کو اطلاع کی گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ میری کیا شان ہے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، لوگوں کے امن و امان کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ فوراً تیاری کی، ایک خادم کو لے لیا، ساتھ میں غلام کو، اور ایک سواری کر لی اور تیاری کر کے نکل گئے وہاں سے۔ فوری طور پر نکلے اور مدینہ منورہ سے ملک شام پہنچے، سیریا تک آئے۔ ایک ہی سواری تھی جس پہ دونوں تھے، اتنا لمبا سفر تھا۔ حضرت عمر نے ازراہ انصاف، تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، تھوڑی دیر تم بیٹھو، غلام کو تھوڑی دیر بٹھاتے تھے اور خود پیدل چلتے تھے، پھر تھوڑی دیر خود بیٹھتے تھے، غلام پیدل چلتا تھا، دونوں باری باری سفر کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب ملک شام کے قریب پہنچے، شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو حضرت عمر کی پیدل چلنے کی باری تھی اور ان کے غلام کی بیٹھنے کی باری تھی۔ اس نے کہا حضرت اچھا نہیں لگے گا، اب یہ لوگ تو امیر المومنین کو بلائے ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام اور یہ ترقی یافتہ شہر ملک، تو اچھا ہے کہ آپ ہی بیٹھ کے چلو، کوئی حرج نہیں۔ تو فرمایا میں تو دنیا کو انصاف دینے کے لیے آیا ہوں اور اپنے معاملے میں ظلم کروں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، تیری باری ہے تو بیٹھے گا، میں پیدل چلوں گا۔ اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ کے خود پیدل چل رہے تھے امیر المومنین، جو آدھی دنیا پہ حکمرانی کر رہے، پیدل چل رہے تھے اور غلام کو اوپر بٹھایا۔ جلدی میں گھر سے چلے تھے، کپڑے بھی صحیح سے نہیں تھے، پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور کسی نے لا کر ایک نیا جوڑا دیا اور کہا حضرت اچھا نہیں لگے گا، آپ یہ والا بدل لیجئے۔ امیر المومنین کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت بڑے بڑے نقشے ہیں، اور آپ ایسی پھٹیچر حالت میں آئیں گے تو کیا اثر پڑے گا، لہذا یہ کپڑے بدل لیجئے آپ۔ لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کپڑوں میں عزت نہیں ہے، نحن قوم مذلون اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایک ذلیل قوم تھے۔ عمر کو اپنے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے تو اس کا باپ خطاب مارتا تھا، آج دنیا پہ حکمرانی کرتا ہے۔ اس ذلت کے بعد یہ عزت، یہ صرف اسلام سے ملی ہے، کپڑوں سے نہیں ملی ہے، تخت و تاج سے نہیں ملی ہے، اسلام سے ملی ہے، عزت اسلام میں ہے۔ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کیا یہود و نصارہ کے ہاں عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ آج عرب مسلمان بھی یہود و نصارہ کے ہاں عزت لینے گئے ہیں۔ اللہ کا اعلان قرآن میں موجود ہے، ان العزت للہ جمیعا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، منافق نہیں سمجھ سکتا، عزت ایمان والے کے لیے ہے، اللہ نے ایمان والے کے لیے خاص کر دی ہے عزت۔ عرب قرآن کی ان آیتوں میں تدبر کرتے، عرب حکمراں، مسلم حکمراں، تو آج یہ مصیبت کے دن نہ دیکھتے۔ عزت تو اللہ نے تمہارے نام پر خاص کر دی ہے، اور تم عزت لینے اسرائیل سے ہاتھ ملا رہے، امریکہ سے ہاتھ ملا رہے، فلاں سے ہاتھ ملا رہے، عزت لینے کے واسطے کہ ہماری حفاظت ہو جائے، ہماری عزت ہو جائے۔ نہ کوئی حفاظت کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ، نہ کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہ ہی الحافظ ہے، اللہ ہی المعز ہے، اللہ ہی المذل ہے۔ 100 نام پڑھو، سب صفتیں اللہ ہی کی۔ اللہ ہی ذلت دیتا ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت عمر گئے
اور کہا عزت تو اسلام سے ہے، میرا ایمان عزت دلا رہا ہے، یہ کپڑوں کا کیا ہے، یہ سواری کا کیا ہے، یہ غلام اوپر ہو اور میں نیچے ہوں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی چیز میں عزت نہیں، عزت اسلام میں ہے اور میں اسلام لے کے آیا ہوں۔ جب داخل ہوئے تو تمام احبار یہود و نصارہ کے علماء کتابیں لے کر آ گئے اور اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفتیں پڑھنے لگے۔ ان کی کتاب میں یہ بھی تھا کہ ایک دن آخری نبی کی امت ملک شام کو فتح کرے گی، تو اس وقت فاتح کی حالت کیا ہوگی یہ بھی تورات میں اللہ نے اتار دیا تھا۔ انہوں نے ٹیلی کر کے دیکھا، ایک ایک چیز وہی تھی جو اللہ نے پہلے ہی تورات میں اتار دی۔ سیدنا عمر کی صفات، ایمان کے علاوہ کسی چیز پہ ناز نہیں ہے، پیوند لگے کپڑے میلے کچیلے گرد و غبار میں اٹے ہوئے، غلام کو اوپر بٹھا کر پیدل چلتے ہوئے آئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ مگر مسلمان تو ڈر رہے تھے کہ کیا غلط اثر پڑے گا، رانگ میسج جائے گا۔ یہودیوں نے جب ٹیلی کر کے دیکھا تو اپنے چرچ میں گئے اور اپنے قلعے کی چابیاں لا کر، ملک شام کے قلعے کی چابیاں لا کر حضرت عمر کے خدمت میں ادب سے پیش کر اور کہا کہ ہم نے آپ کو پرکھ لیا، دیکھ لیا، آپ وہی ہیں جس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ فاتح ہیں، مان لیا ہم نے کہ آپ فاتح ہیں، دے دیا لا کے چابیاں۔ عزت کے ساتھ چرچ میں لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، حضرت عمر اٹھنا چاہے تو انہوں نے کہا دمشق کے سب سے بڑے چرچ میں کہ یہ صاف ستھری جگہ ہے، آپ پڑھ لیجئے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، اب تو ہم نے آپ کو حاکم مان لیا ہے، یہاں نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہاں نہیں پڑھوں گا، باہر پڑھوں گا، اس واسطے کہ اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو پھر ہو سکتا ہے کہ مسلمان تم سے ظلماً چرچ چھین کے مسجد بنا دے کہ ہمارے امیر نے نماز پڑھی تھی، اس لیے میں ظلم کا راستہ نہیں کھولنا چاہتا، باہر جا کے پڑھوں گا۔ وہاں سے نکل کے آزاد جگہ پر جا کر آپ نے نماز پڑھی اور ان کی عبادت گاہ کو ایک ممکنہ خطرے سے بچایا کہ کہیں مسلمان ظلم نہ کر دیں تمہارے اوپر، اس سے ان کو بچا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم قسطنطنیہ چلے جانا چاہتے ہیں، استنبول چلے جانا چاہتے ہیں، تو جو جانا چاہتا ہے جائے۔ ملک شام سے لے کر کے سمندر کے ساحل تک جہاں سے ان کو کشتیوں میں بیٹھنا تھا، امیر المومنین عمر بن الخطاب نے پہرے لگا دیے اپنی فوج کے اور کہا کسی جانے والے پر کوئی مسلمان ظلم نہ کر سکے، اس کو امن کے ساتھ کشتی تک پہنچنے دو، نگرانی کرو، حفاظت کرو۔ جو لوگ وہاں رہ گئے تھے ان سے جزیہ لیا۔ جزیہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی کنٹری جب مسلمان نگرانی کریں گے تو ان سے ٹیکس لے کر ان کے انتظامات کریں گے، یعنی جیسے آج حکومتیں ٹیکس لے کر انتظام کرتی ہیں، سڑکیں بناتی ہے، پولیس اسٹیشن قائم کرتی ہے، فلاں کام، بجلی، واٹر سپلائی، یہ وہ سب ہم سے ہی تو ٹیکس لے کے کرتی ہے۔ مسلمان کہاں سے لا کے کریں گے؟ مسلم حکمراں بھی غیر مسلم کنٹری جب اس کے قبضے میں آئے گی تو غیر مسلموں سے جزیہ لیتا ہے، ایک مقررہ رقم لیتا ہے، اور وہ رقم لے کر ان کے لیے بہترین انتظامات حفاظت کے کرتا ہے، سہولت کے انتظامات کرتا ہے۔ حضرت عمر نے لے لیے، لیکن بعد میں کسی وجہ سے حضرت عمر وہاں انتظامات نہیں کر سکے، تو تاریخ پڑھ لیجئے کہ سیدنا عمر نے حساب کتاب کر کے پورے پیسے ان لوگوں کے واپس کر دیے۔ اسلام کسی کا پیسہ نہیں چھیننے کے لیے آیا، اسلام کسی کی جان لینے کے لیے نہیں آیا، اسلام کسی کا امن غارت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک فاتح یہ ہے، اس کو بھی دیکھ لو، اور ایک فاتح آج اسرائیل ہے، اس کو بھی دیکھ لو، دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں انصاف ہے، عدل ہے، خوف خدا ہے، انسانیت کا احترام ہے، اور وہاں ظلم ہے، دبدبہ ہے اور بربریت ہے اور
اور جو ہے جلادیت ہے۔ سینوں میں دلوں میں سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، سجھائی نہیں دے رہا۔ ہاں مگر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ سب اہل کتاب ایسے نہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اکثر اہل کتاب ایسے ہیں، سب نہیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ کچھ یہودی کچھ عیسائی متکبر نہیں ہیں، کچھ یہودی کچھ عیسائی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ لوگ چھوڑ دیے جائیں، ان کے علاوہ جتنے ہیں اکثریت ایسی ہی ہے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ حضرت یحییٰ کے قاتل، حضرت زکریا کے سر پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کرنے والے، حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کرنے والے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر کھلانے والے، بدترین قسم کا جادو کرنے والے، دیوار کے پاس بٹھا کر کے چھاؤں میں بیٹھیے ہم آ کے بات کرتے ہیں، اس دیوار کو پیچھے سے گرانے کی کوشش کرنے والے، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب کی اکثریت، یہودیوں اور عیسائیوں کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تم مومنوں کو کافر بنا دے، بس یہ چاہتی ہے، قرآن کا اعلان ہے، تم مومنوں کو کافر بنا دے، ان کی اکثریت کی آرزو یہ ہے۔ کیوں؟ کیا دشمنی ہے؟ تو دشمنی کچھ نہیں، حسد ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، اور وہ جانتے بوجھتے بھی ایمان نہ لا کر اپنے کو محروم کیا ہے، اس محرومی کی وجہ سے تم سے حسد کرتے، حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم انہ الحق۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں ان سے کوئی خیر کی امید تو نہیں، اور خیر کی امید رکھی بھی نہیں جا سکتی۔ نصارہ کو اللہ نے کچھ کم دشمن بتایا ہے، لیکن اس وقت یہ ان کے ساتھ بالکل سر چڑھ دڑ کے ملے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے نہ ان سے کوئی توقع نہ ان سے کوئی توقع۔ مومن بس اللہ پہ بھروسہ کرے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اب کسی سے امید نہیں، اللہ رب العزت سے توقع، اللہ سے امید، اللہ سے دعائیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں اتنی دور ہندوستان میں بیٹھ کے؟ دعا تو کر سکتے ہیں، دعا تو کریے اللہ تعالیٰ سے۔ نماز میں فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، اس مسجد میں بھی پڑھی جا رہی ہے، لیکن محلے کے کتنے لوگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ فجر میں رہتے ہوں اور قنوت نازلہ میں شرکت کر کے اپنے نبی کے الفاظ بد دعا اس دور کے شقیوں، ظالموں، غاصبوں کے واسطے کریں۔ امام صاحب کرا رہے ہیں، چند مصلی آمین بول رہے ہیں، اور سارا محلہ گھروں میں سو رہا ہے۔ کون سی ہمدردی ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ کیا غیرت ہے یہ ایمان کی؟ کیا ہمارے بھی سینوں میں اب دلوں کے بجائے پتھر ہو گئے ہیں؟ دلوں کا سخت ہونا یہود پر اللہ کا عذاب ہے، اگر ہمارے بھی دل سخت ہو جائیں تو پھر ہم بھی اللہ کے عذاب کے شکار ہو جائیں۔ اس لیے اس جانب توجہ دیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، مسجدوں میں آئیے، اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ کے سامنے اللہ کی مدد طلب کیجئے۔ جو لوگ اپنی جان ایمان کے خاطر اور اسلام کے خاطر اور مسجد اقصی کے خاطر، قبلہ اول کے خاطر، مقدسات اسلامیہ کے خاطر اپنی جانیں دن رات قربان کر رہے ہیں، شمار کرنا مشکل ہے، اتنی اتنی جانیں روزانہ 24 گھنٹے میں دے رہے ہیں، ان بندوں کے لیے کم سے کم اللہ سے تو کہو اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وادخلہ الجنہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔
اللہ سے دعا تو کرو، اللہ ان کو بڑے اجر دے دیجئے، اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ بلند نصیب فرما دیجئے، اللہ پاک ان کی کوئی لغزشیں ہیں تو شان عفو سے درگزر کر دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اللہ سے دعا تو کرو۔ یہ بھی نہیں کر سکتا ایک مومن دوسرے مظلوم مومن کے واسطے، اتنا بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ہمیں بھی اللہ کی آزمائشوں کا انتظار کرنا پڑے گا، اور خدا نہ کرے ہم اس کے قابل نہیں۔ انہیں تو اللہ آزما رہا ہے اور وہ ثابت قدمی دکھا رہے ہیں، ہم تو ثابت قدم رہنے کے قابل بھی نہیں ہیں، اللہ بچائے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اپنے کو بدلو، اپنے کو بدلو، اسلام کی قدر کرو، ایمان کی قدر کرو، پاک بازی کی قدر کرو، اپنے نبی کی نسبت کی عزت اور لاج رکھو، اپنے قرآن کی قدر کرو، پڑھنا سیکھو، پڑھو، سمجھو، اور قرآن کو اپنی قوت اور طاقت بنا لو، اور اللہ رب العزت پر اعتماد کرو، اس پر توکل کرو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ کم از کم ہم روزانہ تھوڑا ٹائم نکال کر مصلی بچھا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنے ان مظلوم، مجبور، مقہور بھائیوں کو، جن کی چیخیں کبھی سنائی نہیں دیتی تھی مگر آج سنائی دے رہی ہیں، جن کے چیچڑے کبھی دکھائی نہیں دیتے تھے لیکن آج جسم کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، اس کے باوجود دل نہیں پسیجتا ہے، اللہ کے سامنے رو، دعا کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ سمجھیں ہم میں سے ہر ایک، میں سمجھوں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جس آزمائش میں ڈالا ہے وہ ان کے گناہ نہیں، میرا گناہ ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ کسی کو مبتلا کر کے سب کو سبق دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک مقدس سرزمین کے باسیوں کو آزمائش میں ڈال کر پورے عالم کے مسلمانوں کو عبرت دینا چاہ رہا ہے، لیکن مسلمان آنکھ بند کر کے پڑا ہوا ہے، دیکھنا نہیں چاہتا، سیکھنا نہیں چاہتا، سننا نہیں چاہتا، بلکنا نہیں چاہتا، تڑپنا نہیں چاہتا، رونا نہیں چاہتا، سنگ دل کا سنگ دل ہی رہنا چاہتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت